کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا؟ اگر شہید کیا گیا تھا تو کیسے کیا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی قحافہ عثمان بن عارم بن عمر و نسب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور کنیت ام عبداللہ کہا جاتا تھا۔ اس کی کنیت کے ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا اور مہر 400 درہم تھا۔ امام ابو حاتم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقے سے نقل کیا ہے کہ جبرائیل امین میری تصویر ریشم کے کپڑے میں رکھ کر نبی کے پاس لائے اور فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں تمہاری بیوی ہے۔ امام ترمذی نے حضرت عمر بن ابن کے طریقے سے روایت ذکر کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین میرے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شادی ابو بکر کی بیٹی سے کر دی ہے، اور ان کے ہاتھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تمام ازواج مطہرات پر مجھے 4 چیزوں میں فخر حاصل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کنواری ہونے کی حالت میں شادی کی۔ جب سے میں آپ کے عقد میں آئے، قرآن میرے ہی گھر میں نازل ہوا تھا۔ کسی اور میرے معاملے میں صفائی کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی جو تا قیامت تلاوت کی جائیں، اور میرے نکاح سے پہلے 2 مرتبہ جبرائیل امین میرے تشریف لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ امام ابن ماجہ نے حضرت ابو موسیٰ عشرہ کے طریقے سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا انسانوں میں بہت سے افراد درجہ کمال کو پہنچے، مگر عورتوں میں سے مود ودے چند افراد کو یہ فضیلت حاصل ہو سکی، جن میں مریم علیہ السلام بنت عمران، آسیہ علیہ السلام زوجہ فرعون اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے انواع کے کانوں پر شدید فوقیت حاصل ہے۔ امام بخاری حضرت ہشام ان ابیہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایات نقل کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک سفر کے موقع پر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور میں نے ایک ہار پہن رکھا تھا جو میں اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطور عاریت لے کر گئی تھی۔ وہ راستے میں کہیں گر گئے، گم ہو گیا، تو میں نے حضور اکرم کو بتایا۔ آپ نے بعض صحابہ کو اس کے تلاش کے لیے روانہ فرمایا۔ تلاش کرتے وقت انہیں نماز کا وقت ہو گیا تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لی، اور جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تو بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد آیت تمیم نازل ہوئی۔ حضرت اسید بن حذیر نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی سبیل پیدا فرما دیتا ہے، اور اسی میں مسلمانوں کے لیے برکت بھی ہے۔ ایک دوسری روایات میں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصہ ہو گئے اور فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے لوگوں کو یہاں روک رکھا ہے اور پانی بھی نہیں۔ اس پر آیت تمیم نازل ہوئی۔ حضرت شعیب بن شہاب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا واللہ مجھے تو علم نہیں تھا کہ تم اتنی مبارک ہو۔ حضرت نظام الملک ابو علی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اعمال میں حضرت عائشہ کے طریقے سے نقل کیا۔ وہ فرماتی ہیں جو پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملی تھی، میرے پیدائش سے پہلے حضور اکرم کو میری تصویر دکھائی گئی۔ ان حضرت نے میرے سوا کسی دوسری کنواری سے شادی نہ کی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ میرے پاس ہوتے۔ آسمانوں سے میری برات نازل ہوئی، میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب تھی۔ جب آپ کو دنیا اور آخرت کا اختیار دیا گیا
تو اس وقت بھی آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب وصال ہوا تو میرے ہی باری کا دن تھا، آپ کی تدفین بھی میرے ہی گھر میں ہوئی۔ آپ نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی۔ ان کا لہب مسواک کو لگا جو مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم پر جب بھی کوئی حدیث مشکل گزرتی اور سمجھ میں نہ آتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا، اس کا علم انہیں کے پاس پایا جاتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر علم قرآن و فرائض اور حلال و حرام، شعر، تاریخ، عرب، نیز، نسب اور فقہ و طب میں کوئی نہ دیکھا۔ حضرت عروہ بن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ 70,000 کی بھاری بھر رقم تقسیم فرماتی ہیں اور اپنی قمیض پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے روزے رکھا کرتی تھی۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ سے طریق سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم کے روز اقدس میں بغیر پردے جایا کرتی تھی اور یہی گمان کرتی کہ ان میں حضور اور میرے والد ہی تو ہیں، ان سے کیا پردہ کرنا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہوئے تو میں کبھی بھی پردے کیے بغیر نہ گئی کہ مجھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا مانا تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم کا وصال ہوا تو ہمارے پاس کچھ گیہوں تھے، ہم کافی عرصہ تک اسی سے کھاتے رہے۔ پھر ہم نے خادمہ سے کہا کہ ان کو تول کر دیکھو۔ جب سے خادمہ نے تولا اس وقت سے وہ گیہوں کم ہونا شروع ہو گئے، اگر نہ تولتے تو جب تک چاہتے اسی سے کھاتے رہتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی ماں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ دین محمدی کا ایک حصہ آپ سے مروی نصاب تعلیم میں آپ کی مقدس تعلیمات کو شامل کیا جائے، بلکہ تمام ازواج مطہرات کے مضامین نصب فرمائے تاکہ نسل نو کے بچے کو اپنی ماں یعنی ازواج مطہرات کے بارے میں علم ہو سکے، تاکہ جو معاشرتی بے رحمی ختم ہو، بے حیائی اور برائی کا خاتمہ ہو سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 17 رمضان شب منگل ہجری 57 اور ایک قول کے مطابق 58 حضرت امیر معاویہ کے عہدِ خلافت میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی میت کو رات میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھوائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 58 کو بیماری کے باعث اپنے گھر میں ہوئی۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ آپ کا نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز وتر کے بعد پڑھایا تھا۔ نیز بعض لوگ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر بہتان باندھتے ہیں اور کچھ صحابہ کی طرف سے منسوب کر کے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا اور اما عائشہ رضی اللہ عنہما اس میں گر گئی اور اس سے ان کی وفات ہوئی۔ اس الزام اور بہتان کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات طبی ہی تھی۔ بعض روایات سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبی وفات ہی کی طرف سے اشارہ ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے جبکہ وہ نزاع کی حالت میں تھی، ابن عباس نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں، اس لیے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر انہیں اندر بلا لو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہی اچھا ہے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرہ ہیں اور آپ کے سوا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا اور آپ کی
بھی رات قرآن مجید میں آسمانوں سے نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ محترمہ نے ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس آئے تھے اور میری تعریف کی، میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بھولی بسرا گمنام ہوتی۔ بخاری کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فطری وفات ہوئی تھی، کیونکہ اگر گڑھے میں گر کر وفات ہو گئی ہوتی تو پھر وفات سے قبل لوگوں کی آمد رفت کا سلسلہ نہ ہوتا، اسی طرح اجازت وغیرہ کا ذکر بھی نہ ہوتا، کیونکہ یہ صورتحال اسی وقت ہوتی ہے جب کسی کی وفات اس کے قریب میں فطری طور پر ہو۔ پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔